السلام علیکم فرینڈز، میں عمیرہ سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ۔ دوستوں، میں نے ایک افسانہ لکھا تھا، کالا قانون۔ اور کالا قانون وہ جب میں نے لکھا تھا اخبار میں بھی چھپا تھا، اور میری جو کتاب ہے افسانوں کی بھیتر کے صفحہ نمبر 84 پہ جو ہے یہ کالا قانون جو افسانہ ہے یہ موجود ہے۔ یہ آپ کے جو موجودہ مسائل ہیں ان سے آپ کو بڑا ہم آہنگ دکھائی دے گا۔ تجاوزات کے نام پہ کس طرح گھر ڈھائے گئے اور کس طرح سندھ کو بہت پیچھے کیا گیا۔ میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو یہ انہی کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا ہے اور انہی کو یہاں رہنا ہے۔ اور پوری دنیا میں اب جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کوئی کہیں نہیں جا سکے گا۔ اور کچھ لوگ جو بنکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جب آپ میرے شروع کے آپ میرے ولاگس دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نے یہ باتیں پہلے ہی کہہ دی تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بنکرز میں جانا جو ہے وہ کیسا ہوگا اگر کسی جگہ ہمیں قید ہونا پڑ جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ایک نفسیاتی تکلیف ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دیگر مسائل کے ان میں کون کون لوگ موجود ہوں گے، کیسے موجود ہوں گے، خوراک ہوگی نہیں ہوگی، پانی ہوگا نہیں ہوگا، اور دیگر مسائل وہاں پر۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2 دن میں بنکرز میں لڑائی ہوئی۔ آئیے میں اپنا افسانہ پہلے آپ کو سنا دیتی ہوں، کالا قانون۔ تمہیں کیوں اٹھایا گیا؟ آہنی سلاخوں کے پیچھے موجود ایک قیدی نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، میں نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ یہ کچھ تو کہتے ہوں گے، اس نے باہر کھڑے کالی وردی والوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شبے کی بنیاد پر مجھے یہاں لائے ہیں، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا تم پر کوئی دفاع عائد کی گئی ہے؟ وہ پھر ٹٹولنے والے انداز میں بولا۔ کہہ تو دیا، شبے کی بنیاد پر اٹھا لائے ہیں، میں نے اب قدرے سختی سے جواب دیا۔ سلاخوں کے باہر سے سپاہی نے آواز لگائی۔ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں جلدی سے سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میری ماں جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر کھلکھلاتی نہال ہوتی، آج مجھے دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماں کی آہوزاری سے میرا سینہ شق ہو رہا تھا، بس نہ چلتا تھا کہ زمین آسمان ایک کر دوں، مگر بے بسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پولیس کے اہلکارے نے کوٹری کے قریب آتے ہوئے کہا، بڑی بھی تمہارے بیٹے کو شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صاحب نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، اور اب جب تمہارے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے۔ مائی، اگر 2 لاکھ کا بندوبست کر لو تو تمہارا بیٹا چھوٹ سکتا ہے۔ میری پیاری اور سیدھی ماں بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے یہ سب خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ بغیر توقف کے بولے جا رہا تھا، مائی، ہم نے اس کی FIR ابھی نہیں کاٹی، جا 2 لاکھ لے کر آ، تاکہ اور اگر 2 لاکھ نہ ہو تو؟ میری ماں نے بے چارگی سے سوال کیا۔ بس مائی، اب میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر کھانا رکھائی سے جواب دیتا ہوا وہاں سے چلتا پڑا۔ ایک طرف پولیس نے شبے کی بنیاد پر مجھے سلاخوں کے پیچھے لا پھینکا تھا، تو دوسری جانب شبے کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ میری ماں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ دوسرے دن ماں نے 2 لاکھ پولیس کو دیے اور میں اللہ اللہ کر کے سلاخوں سے باہر لایا گیا۔ ماں اور میں گھر کی جانب چل دیے۔ ماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ماں سے پوچھا۔ گھر، ماں دھیرے سے بولی۔ ماں، ہمارا گھر اس راستے پر تو نہیں ہے۔ ہمارا اب کوئی گھر نہیں ہے، ماں نے ٹوٹے لہجے میں افسردگی سے کہا۔ اوہ، تو تم نے گھر بھیج دیا؟ ماں، میں نے تڑپ کر سوال کیا۔ ہاں، ماں نے ایک بار پھر بے چارگی سے جواب دیا۔
ماں وہ ایک کمرے کا گھر ہماری مستقل پناہ گاہ تھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں جو زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں مجھے ایک اجنبی جگہ لے آئی۔ یہ مضافات کا وہ علاقہ تھا جو تقریباً جنگل کہلاتا ہے۔ یہاں دور دور تک لوگ چٹائیوں کی دیواروں میں آباد تھے۔ میں جان چکا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے ارد گرد بسنے والے لوگ کون ہیں؟ بلا شبہ بغیر در کے گھر انسانوں کو جانور بنا دیتے ہیں۔ یہ تھا میرا افسانہ کالا قانون۔ اس میں میں نے نظم بھی کہی تھی، شبہ کی بنیاد پر کسی کو بھی اٹھا لینا اور ایک ایسی ریاست پر یقین کرنا جہاں پر پانی بیچا جاتا ہو، جہاں تعلیم نہ ہو، جہاں صحت کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جہاں پر کمائی کے روزگار کے ذرائع کے کوئی مواقع نہ ہو، جہاں پر خواتین پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ روڈوں پر آ جائیں اور لوگوں کے سامان اور ان کے روزگار اور ان کے اوزار اور میزان تک کو جو ہے وہ زمین پر دے مارے۔ میزان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آپ پر بیتا ہے وہ میں نے محسوس کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کر سب کے تمام بندھن نگل چکی ہیں اور میں نے اپنے قلم پر سب کے تمام بندھن ڈال دیے ہیں۔ میں اپنی عوام کے لیے کام کرتی ہوں اور عوام سے میرا ایک گہرا ربط ہے۔ فورسز، پاکستانی فورسز مجھے بے حد عزیز ہے۔ عوام اگر فورسز کے ساتھ ہوں اور فورسز عوام کے ساتھ، تو تیسرے بندے کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ وہ آئے اور عوام کو کسی بھی طرح کی تکلیف دے۔ یہ جو عوام جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہے، شاید اس کو یہ نہیں معلوم کہ جمہوریت ایک عذاب ہے۔ پاکستان میں جمہوریت جب بھی آتی ہے بہت خون بہاتی ہے اور اپنے ساتھ ایک سوالیہ نشان زندگیوں پر ایک ایسی مہر ثبت کرتی ہے کہ زندگی موت کی امان مانگتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور اچھے حکمرانوں کے لیے دعا کریں۔ اور اچھے حکمران جب تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم اپنی ذات میں خود اچھے نہیں ہوں گے۔ آج آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ آج آیت اللہ خامنائی نے کا جو یہ بیان، یا یہ اگر ان کی پرانی ریل بھی تھی تو وہ ہمارے سامنے آئی۔ کل آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ جو میرا سلام ہے ان لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں، میرا سلام ہے ان لوگوں پہ جو قیام کرتے ہیں، میرا سلام ہے ان لوگوں کو جو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ خامنائی صاحب کا بیان تھا۔ ایسا پیارا بیان ہم امید کر سکتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم یا ہمارے بڑے بڑے جو شاہ و سید ہیں وہ دیں گے، یا ہمارے وہ ایم کیو ایم کے وہ لیڈر ایسا بیان جاری کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم کچھ اہمیت رکھتی نہیں ہے۔ ایک بار جب مجھے بطور صحافی، بطور لکھاری مجھے مدعو کیا گیا اور مجھے صحافیوں کی ٹیبل پر ہی بٹھایا گیا، پک اینڈ ڈراپ مجھے ایم کیو ایم دیتی رہی، یہ ایم کیو ایم کا احسان ہے۔ مجھے انہوں نے بڑا میری خاطر مدارات کی۔ اس برس میرے لیے ایم پی اے کی جگہ بھی جو ہے انہوں نے ایم پی اے کے لیے بھی سیٹ رکھی۔ بہرحال کچھ میرے اپنے ذاتی مسائل تھے، میں نے ایم پی اے بننے سے انکار کیا اور میں اپنے ٹاسک پہ کام کرنے والی خاتون ہوں اور میں اپنے ٹاسک کو لے کے چلتی ہوں۔ میرا مسئلہ میرے عوام ہے، میرا مسئلہ میرا گھر ہے، میرا مسئلہ میرے رشتے ہیں۔ ایک رشتہ میرا عوام سے بھی ہے، اس لیے میں اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی سے بھی میرا گہرا تعلق ہے، لیکن جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں ضرور میں لکھتی ہوں، کیونکہ میں پابند ہوں۔ اللہ نے مجھے جو وصف دیا ہے مجھے اس کو کام میں لانا ہے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتے جانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور کسی کی باتوں میں نہ آئے، اپنی
اپنی حکومتوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کا امین ہو. اللہ حافظ.